نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھائیں گے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ بھائی اگر اٹھایا گیا تو کیا ہو جائے گا، وہی اولاد، وہی دولت، وہی جائیداد ہماری ویسی ہوگی جیسی یہاں پر۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ مرنے کے بعد ان کو وہی چیزیں دوبارہ ملیں گی؟ آج وہی چیز ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے مرنے کے بعد اچھی زندگی مل جائے گی؟ تو اس لیے مسلمان، مومن، ایمان والا ڈرتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اللہ نے مجھے کھڑا کر لیا اپنے سامنے تو میرے سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ مسلمان جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، صرف وہ ہی سوچتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ سوچے گا بھی نہیں، پھر ان کا بارے میں غور و فکر بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا یار دیکھ لیں گے، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بس یہ بات کر کے وہ اپنے آپ کو دلاسا دے دیتا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیتا ہے۔ لیکن انسان ایک واحد ہے، جب مرنے کے بعد جو زندگی اس کے بارے تیاری نہیں کر رہا، اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، قرآن جو قبر کے اندر ہے 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، دینوں کا۔ اب انسان سارا سوچتا یہ ہے کہ یار یہ دین آسان ہے، اسلام آسان ہے، مولویوں نے مشکل کیا ہوا ہے، لہٰذا اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ عمل ہے تو معاملات چلے گئے، اگر عمل زندگی میں نہیں ہے، امت محمدیہ کا نام لیبل لگا لینا اور عمل زیرو کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور پھر کہیں ہم امت محمدیہ کے آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ ہر بندے کا ہر عمل ہے کہ وہ عمل کرے گا تب ہی جنت میں جائے گا۔ عمل کون سا کرے گا؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے اور نبی کی سنت نے کر کے دکھایا ہے، جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بہترین نمونہ بھیجا ہے نبی کی سنت۔ تو اس کو دیکھو اور دیکھ کر اپنے اوپر لاگو کرو، اپنی زندگیوں پر لاگو کرو اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارو۔ کون سا ایسا دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے، خوشی غمی کا کام ہے، تجارت کا کام ہے، لین دین کا کام ہے، رشتہ داروں میں، برادریوں میں چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا کام ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یا ہمیں کر کے نہیں بتایا، یا اس کے بارے میں حکم نہیں دیا، یا صحابہ کرام نے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا؟ وہ ہمیں انسان کو پوچھنا چاہیے نا، کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کر رہے ہم۔ اب اللہ نے جو قرآن مجید میں ہم یہ بتا دیا، پھر ہم زندگی نہیں گزار رہے، تو دیکھیں جو زندگی گزارے گا، جتنی بھی گزارے گا، 30 سال کی، 40، 50، 60، 100 سال کی، اب جیسے یہ زندگی گزار کر قبر میں گیا تو سب سے پہلے اسی زندگی کے حوالے سے سوال ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا یہ زمین میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ اب جب بو کے ہم نے جا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں، ہم نے کیا بویا ہے، وہ ہم نے قبر میں جا کے پوچھنا ہے۔ بتا بھی تیرا رب کون ہے، من ربو کا۔ زندگی ہم نے دنیا میں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، کس رب سے مانتے رہے، وہی سوال ہو گیا۔ اب آگے دوسرا سوال، من نبیوں کا، بتا بھی تیرا نبی کون ہے۔ یہاں پر دیکھیں پھر وہی دنیا کا معاملہ کہ تو اس اللہ کو تو نے مان لیا، اب بتا تیرا نبی کون ہے۔ اب ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسان سا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے آسان ہے۔ کیا ہم نبی کے پیچھے چلتے رہے ہیں تب یہ سوال کا جواب آئے گا، اور اگر ہم نبی کے سنتوں کو ترک کرتے رہے ہیں، اپنی مرضی کرتے رہے ہیں، تو پھر کیسے سوال کا جواب دیں گے، پھر کیسے انسان کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر پوچھا جائے بتا دینا دین کون سا ہے، تو کیا ہم نبی کے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کہہ دیں گے ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو عملی جو ہم کر کے جائیں گے، عملی طور پر اسی کا سوال و جواب ہوگا، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جواب وہی بندہ دے گا جو عملی میدان میں یہاں پر دنیا میں کر رہا ہے۔ اب انسان یہاں دیکھے یار ہمارا تو دین اسلام ہے، اسلام بہت آسان دین ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اسلام میں نے پسند کیا ہے تمہارا دین تمہارے لیے، تو تم کیا کرو، اس کو اپناؤ۔ اب جب ہم اسلام کو اپنا رہے ہیں تو اللہ نے ساتھ ہی قرآن مجید سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیت میں ذکر فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اللہ پاک کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے تب سوال کا جواب دیں گے، تب اللہ قبول کرے گا واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ اب انسان یہاں دیکھے یار ہمارا تو دین اسلام ہے، اسلام بہت آسان دین ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اسلام میں نے پسند کیا ہے تمہارا دین تمہارے لیے، تو تم کیا کرو، اس کو اپناؤ۔ اب جب ہم اسلام کو اپنا رہے ہیں تو اللہ نے ساتھ ہی قرآن مجید سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیت میں ذکر فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے
اور ہم نے قبر میں جا کے پھر کیسے جواب دیں گے ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہیں؟ اور اگر ہمارا زندگی ہی اسلام سے ہٹ کے ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہے، تو پھر ہم خود ہی سوچیں کہ پھر ہمارا جواب جب غلط ہوگا تو پھر ہمارے لیے کیا اللہ آرڈر کرے گا، قبر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ میں دیکھوں کہ میرا اسلام کے اندر من مرضی ہے، اسلام مجھے اجازت دیتا ہے کہ بے ایمانی کر لو، اسلام مجھے اجازت دیتا ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جاؤ، لڑائی جھگڑا کر لو، فساد پھیلا دو، میں اس سے نہیں بولوں گا، میں تجھ سے نہیں بولوں گا، رشتہ داروں کے اوپر ہم آپس میں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ایک دوسرے سے منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ تم آپس میں جڑ کے رہو، آپس میں اکٹھے رہو، اتحاد کے ساتھ رہو۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں سے نہیں بولتے، ہمارے ہمسائے کو سب یہ بولتا ہی صحیح نہیں ہے، اس کا لین دین صحیح نہیں ہے، اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے، میں نے اس سے بولنا ہی بند کر دیا، یہ میری بات نہیں مانی، میں نے اس سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کتنا تعلق ہوئے پڑے اور زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، ذکر و اذکار کر کے، صدقہ خیرات کر کے، اسلام کے جو ہمیں حکم دیا ہے اس سے ہم تھوڑا سا ہٹ کے دین کے اوپر اپنے آپ کو صرف لاگو کر کے، جو اپنے اوپر لاگو ہے، جو میں اپنے اوپر کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور اسلام کے مطابق کر رہا ہوں، میں خود سمجھ رہا ہوں۔ اور اسلام کو اگر دیکھیں تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے یار یہ تو غلط کر رہا ہوں، کیوں ایسا کیا؟ نہیں یار وہ ہی بس ایسا، میں تو بڑی کوشش کی لیکن وہ مانتے نہیں، تو میں نے کہا چل میں بھی نہیں مانتا، نہیں بولنا چاہتا تو نہ بول، میں بھی نہیں بولتا۔ ایک چھوٹی سی معاملہ ہوا، میں نے کہا چل معاف کر دے، اس نے کہا میں نہیں معاف کروں گا، میں کہا نہیں کرتا نہ کر، میں خود ہی پیچھے ہو گیا۔ اب وہ بلاتا بھی ہے، سلام کرتا ہے، جواب نہیں دیتا، میں چل ایسے ہر دماغ سے کیا فائدہ۔ یہ ہماری سوچیں ہیں، ہمارا اسلام یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو بھی، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر غلطی اس کی ہے تم اسلام کر لو، تم پہل کر لو، اللہ اجر تمہیں دے دے گا، تم پہل کر لو۔ کیا ہمارا پہل ہے اسلام کے اندر کسی بھی رشتہ دار کے اندر؟ ہم کہتے ہیں کوئی تھوڑا سا منہ بڑھتا ہے تو ہم تو پکا پتا ہی وہ کٹ کے رہ جاتے ہیں، میں بھی نہیں بولوں گا، کر لے جو کرتا ہے۔ اور ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے کہ کس کی معاملہ کس کے ساتھ کیسے ہے، اور ہمارا کیا ہے؟ اس نے رشتہ نہیں دیا، میں نے اس سے رشتہ مانگا، اس سے انکار کر دیا، اب مرن جی ختم۔ اللہ کے بندے جب اللہ نے قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے تو کیسے کر لے گا؟ تو پھر میرا ناراض ہونا کس چیز کا؟ میں فلاں چیز کو خریدنے لگا تھا، مجھ سے پہلے اس سے وہ آ گیا اور وہ لے گیا، لہٰذا مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اسے بتایا کیوں، اور وہ مجھ سے پہلے جا کے خرید گیا، میں ابھی سے بولوں گا کیا یار؟ یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ رزق میں نے سارا لکھا ہوا ہے، جو تیری قسمت کا رزق ہے وہ تجھے ملتے رہے گا، جو تیرا قسمت کا، تیرا ایک لقمہ بھی کوئی دوسرا بندہ لے نہیں سکتا، تیرے پیٹ کے اندر سے جو تیرا رزق نہیں ہے لوگ آ کے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اور یا میں چکھ رہا تھا آج اور کھا لیتے، دو لوگ میں کھا دیتا ٹھیک ہے، وہ تیری قسمت میں ہے ہی نہیں تھا، جس کا تھا وہ آیا، اس نے لیا اور اس نے کھا لیا۔ اس بات پر یقین ہے ہمارا؟ ہم کہتے ہیں ہمارا اسلام دین ہے، ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی ہے، اسلام میں دین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم ان باتوں پر جو اللہ نے لکھی ہوئی ہیں ہم ان پر ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، غصہ کر کے بیٹھ جائیں۔ بتائیں آج ہم سوچیں کہ میں نے کتنے اپنی رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھ سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ دیا، کبھی کوئی بہانہ نہ بولنے کی، میرے پیچھے سے ہٹ جانے کی، میرے رشتہ داروں سے دور ہونے کی، لیکن میں ان سے پھر بھی جا کے سلام کرتا ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ لین دین کرتا ہوں، پھر بھی پیار محبت سے پیش آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تک تو ایسا کرتا رہے گا جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا ان کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہا ہے، اللہ کی طرف سے مدد تیرے اوپر نازل ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا ہمارا ایسا معاملہ ہے؟ نہیں ہے ایسا۔ ہم بتائیں کس اسلام کے اوپر ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم غیر الاسلام دین، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہم کس دین پہ ہیں؟
کون سا اسلام ہے جس میں ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اسلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ ہمارا اسلام ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنتوں سے بھرا ہوا اسلام ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اگر پیش ہوں اسی حالت میں جیسے ہم آج دنیا میں موجود ہیں، یہی سے اٹھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے جائیں، ہم کہیں کہ یہ میرا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں گے ہاں یہ میرا امتی ہے؟ پہچان لے گا کوئی ہمیں؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا امتی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کا سر سے پاؤں تک میرا سنت سے بھرا ہوا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، لباس نظر نہیں آ رہا، اس کے شلوار نیچے ہے، اس کے مانگ درمیان سے نہیں ہے، تو کتنی چیزیں ہم دیکھیں گے جو سنت سے ہٹ کے کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اسلام کے اوپر ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری زندگی صحیح گزر رہی ہے، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ بتائیں قبر کے اندر بھی یہ سوال ہے، حشر تو بہت دور کی معاملہ ہے، یہ مرنے کے بعد کے سوالات ہیں، ابھی تو قبر میں جیسے ہی چھوڑ کے آ رہے ہیں ہمارے رشتےدار ہمیں، اس وقت کے سوال ہیں، بتا تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا رب کون سا ہے۔ ہم تو وہاں پر ان سوالوں کا جواب جو عملی طور پر دنیا میں گزار گئے ہیں وہ کام نہیں دے پا رہے، آگے کیا بنے گا ہمارا؟ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے، جو تمہارا عمل ہوگا نا، عمل اس کے مطابق تمہارے پاس ہے، اس کا اجر ملے گا، اللہ پورا پورا دے گا تمہیں اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گدھے کے اوپر، تو اپنی اونٹنی کے اوپر تھے، ایک بڈھو آتا ہے اور اللہ کے رسول کی ماں اس کو جو لگام ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میرے اوپر کیا فرض ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ اچھا یہ دیکھیے وہ بڈھو کہتے ہیں دیہاتی کو، وہ پتہ نہیں کتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس پر میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو ایسا کر، ایمان لیا ہے، ہاں جی، نماز کرنی ہے، پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، یہ چیزیں جو فرض اللہ نے کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو ہاں جی نہیں، ٹھیک ہے، میں اس سے آگے پیچھے نہیں کروں گا، بات کو سمجھنی یہاں پر ہے، کہتا میں نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا، جو آپ نے فرما دیا ہے، جیسے آپ نے فرما دیا میں اتنا عمل کروں گا، اور وہ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب یہ جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھو۔ اب یہاں پر ہم سوچیں، اس کو آیا، اس نے عمل پوچھا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز، روزے کا بات دی، یہ نہیں کہا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو ایمان لیا ہے، اتنا دیر لیے کافی ہے، جا تو جنت میں چلا جائے۔ اس کے لیے کیا فرمایا، تو جنت میں تب جائے گا جب عمل کرے گا، اور وہ عمل کے اوپر کہہ رہا میں عمل یہ کروں گا جو آپ نے مجھے بتائے ہیں، میں نماز روزہ نہیں چھوڑوں گا، فرضی نماز کو پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اوپر فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ عمل ہے، نمازیں ہماری 2 ہیں کہ 5 ہیں یا 1 ہے کہ 3 ہم نے کر دی اپنی مرضی سے، ہم کس دین پر بتائیں ہم خود کہ میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں 2 نمازیں پڑھ لوں، 3 پڑھ لوں، 4 پڑھ لوں یا 1 اس میں پڑھ لوں، تو کس دین پر؟ اسلام کیا کہتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں تمہارے اوپر۔ اب فرمایا وہ 5 نمازیں پڑھے گا تو وہ جنت میں جا رہا ہے، اگر میں 5 نمازیں پڑھوں گا تو کیا خیال ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ حالانکہ میری نمازیں ٹوٹی ہوتی ہیں، خیالات سے بھری ہوئی ہیں، وسواس سے بھری ہوئی ہیں، انسان دنیاوی وسوسوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن اللہ ہمارے ان نمازوں کے جو سجدے ہیں ان کی وجہ سے اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی غفور ہے، یہاں پر اللہ کی غفور رحیمی آئے گی، یہاں پر اللہ کی رحمت آئے گی کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو بھی اللہ قبول کر دے گا، کہے گا چل ٹھیک ہے تم نے فرض نماز تو پڑھی، تم نے نبی کے طریقے کو اپنایا، جا تجھے میں جنت دیتا ہوں۔ ہر چیز میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ صرف طریقہ محمدی۔ اب سونا انسان نے ہے، سونے کے لحاظ سے دیکھا جائے کیا روزانہ وہ سوتا نہیں ہے؟ سو جاتا ہے، لمبی لمبی نیند سوتا ہے، دن میں بھی سوتا ہے، رات میں بھی سوتا ہے، لیکن ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب کیا فرمایا، جو طریقہ محمدی اختیار کرے گا، جب سوئے گا دائیں کروٹ میں اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار پر رکھے گا، بایاں اپنے اوپر پہلو میں رکھے گا،
دونوں قدم جو پاؤں ان کو بھی سیدھا رکھنے کا، تھوڑا سا بینڈ کر کے موڑ کے صرف دعا پڑھنی ہے، اللہ بسم کا اموت واحد، اللہ 4 لفظ اللہ بسم کا اموت واحد، اتنا سا عمل ہے، طریقہ محبتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ساری رات اس بندے کو ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کو بخش، اللہ اس کو بخش، اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ 4 لفظ ہم سے نہیں پڑھے جاتے ہیں، سنت پر عمل نہیں ہوتا، اور ویسے ہمیں نیند بہت آتی ہے تو جس طرح مرضی منہ کر کے سو جائیں، دعا پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کروٹیں لیں جو مرضی کرے، لیکن محمودی طریقے کو آپ نے پسند کیا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے کہ میرے نبی نے ایسے سونے کی ہمیں بتایا ہے تو میں ایسے سوؤں گا، صرف یہ ہے۔ ہمارے دل میں کیا آئی؟ اللہ کے رسول کی محبت۔ اب اللہ نے ہمیں دیکھے سر کے اوپر بال دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ درمیان سے بال نکالو، یہ حجت کی مخالفت کرو۔ اب جو بھی انسان محبت میں آ کے اللہ کے دیا میرے پیغمبر نے کہا ہے تو میں ایسے کر لوں، کیا وہ بال اڑ جائیں گے؟ وہ اس کی کیا خوبصورتی ختم ہو جائے گی؟ صرف کیا اس کے دل میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، میرا نبی نے یہ کیا ہے، عمل یہ ہے آج سے میں درمیان سے مانگ نکالوں گا۔ اس طرح سے عمل ہے، وہ چاہے بعد میں پھر جتنا مرضی اڑتے رہے، اس کا یہ عمل دل میں جو آیا محبت، اس کے اوپر سارا جب تک وہ مانگ رہے گی سارا دن یہ نہیں دوبارہ کمی کرتا، اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ یہ عمل نہیں ہے ہمارا، صرف کیا ہے عمل وہ دیکھنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا انسان اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنی ہے، مرد کے لیے لازمی ہے، ورنہ ٹخنا جو جہنم میں چلے گا، جس بندے کا شلوار ٹکنے سے نیچی رہے گی وہ جہنم میں چلے گا۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر کیا آتا ہے کہ ایک بندہ بازار کے اندر، مسجد میں تو نہیں کہا، وہ بازار کے اندر جا رہا ہے اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ اپنی چادر کو زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں بس اگر اپنے ٹکنے ننگے کرنے ہیں تو صرف مسجد میں نماز کے دوران، باقی کوئی نہیں یار، اتنی سختی نہیں ہے دین میں۔ وہ بازار میں جا رہا ہے، صرف اس کی چادر نیچے گھسیٹ رہی ہے، تکبر ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، زمین کو اللہ نے حکم دیا اس نے اس کو نیچے نکل دیا، اور وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے، وہ قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ کیا اتنی بڑی زمین ہے، اتنی بڑی زمین ہے گہرائی کے لحاظ سے، قیامت تک اس میں دھنستا ہی رہے گا، دھنستا ہی رہے گا۔ سوچے گا تو مرد کو اجازت ہی نہیں ہے۔ آج اگر میں اپنا ٹخنا ہوتا ہے جو یہ گول ہڈی ہوتی ہے پاؤں کے اندر نیچے، اس کو ننگا کرنا ہے، کہاں تک کرنا؟ ہاف پنڈلی تک اجازت ہے، ٹخنے سے لے کر ہاف پنڈلی تک وہ رکھ سکتا ہے۔ اب ہاف پنڈلی سے اوپر جو ہے وہ اس کا سطر شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل گرمیاں ہماری چل رہی ہیں، ہمیں گرمی بہت لگتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں گرمیوں میں ہم نے اوپر ٹی شرٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے اور نیچے کچھا پہنا ہوتا ہے، وہ تقریباً اپنے گوڈے تک ہوتا ہے، یہ اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ ہاف پنڈلی اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے، گوڈے سے نیچے جو موٹا گوشت ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کا سطر ہے۔ اور جب سطر نظر آئے گا اب یہ گنہگار ہوگا، اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے کہ یار ہمارا سطر کہاں سے، ہاف بازو سے لے کر ہاف پنڈلی تک ہے۔ اگر ہم بعض ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی ٹی شرٹ بھی اتار دیتے ہیں، بنیانیں بھی اتار دیتے ہیں، صرف یا کچھا پہنا ہوتا ہے یا شلوار پہنی ہوتی ہے، اور بھائی بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گرمی بہت ہے۔ اللہ کے بندے تو جتنا گنہگار تو ہو رہا ہے اور کوئی نہیں ہو رہا، کس وجہ سے کہ تیرا سطر جو یہ چھپانا تھا تو نے، جو پورا جسم تیرا ننگا ہو گیا ہے یہ تو نے چھپا کے رکھنا تھا، اور تو اسے ننگا کر کے باہر لوگوں کو دکھا رہا ہے، یہ تو گنہگاری میں آ رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ گرمی ضرور ہے، آپ نے ہاف بازو جو انسان کا یہاں سے لے کر ہاف پنڈلی تک اپنے آپ کو چھپا کر بڑی قمیض پہنے ضرور، باہر آپ ننگے نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو آپ گنہگار بنیں گے۔ یہ سطر انسان کی بنتا ہے، مرد کا، اور عورت کا تو اس سے زیادہ سطر ہے، وہ تو پاؤں تک پورا چھپا کے رکھے گی، ہاتھ کو بھی چھپائے گی۔ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں انسان کے لحاظ سے ہیں۔ اب ہمیں گرمی لگتی ہے، مرد لہٰذا گھومتے پھر جیسے مرضی۔ اللہ کے بندوں پھر آپ گنہگار ہوگا اور آپ کو علم بھی نہیں ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور ہر وقت یہ گناہ میں اگر ایسی موت آ گئی تو آپ تو گناہ پہ فوت ہو جاؤ گے، پھر کیسے معاملات ہوں گے؟ اسی لحاظ سے آپ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ان چیزوں کا ہم نے ہی خیال نہیں کرنا
حالانکہ ہم اسلام کے اندر ہیں، ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، امت محمدیہ پر چل رہے ہیں، اور دین ہمارا پتہ نہیں کون سا چل رہا ہے اپنی مرضی کا کہ خیر یار یہ بھی چل جائے گا وہ بھی چل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، جو بھی چیز یہ ہے اسلام کے لحاظ سے اس پر عمل پیرا ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ مومن ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے، جو نبی کی کو اپنا نبی مانتا ہے اور قرآن مجید کو کتاب اللہ کی مانتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ جو مرضی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی معاملہ رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نماز فرض کس پر کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں پر۔ اللہ نے غیر مسلمانوں پر فرض نہیں کی۔ اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تب ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اور اگر ہم کلمے سے تھوڑا سا باہر ہو جائیں تو جو مرضی کرو، پھر آپ کا نماز فرض نہیں ہے، پھر روزے فرض نہیں ہے، پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پھر حج فرض نہیں ہے، پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسے مرضی گزار لو آپ اسے۔ تو اسلام میں جب بھی آنا ہے تو پھر انسان نے سوچ سمجھ کے زندگی کو گزارنا ہے، سوچ سمجھ کے کہ کیا یہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا سنت سے ہٹ کے ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرما دیا ماں بتا تو دین کون سا، اسلام کون سا، ہم کہہ دیں میرا دین اسلام ہے، اسلام پر میں چل کے نہیں آیا تو کیسے کہہ دوں کہ یہ میرا دین اسلام ہے؟ اللہ کہے گا میں اسلام کے بغیر کوئی دین قبول نہیں کرتا، اور میں کہوں نہیں، میں تو جس دین پر چلتا تھا وہ تو لوگ جیسے چل رہے تھے میں بھی چلنا شروع ہو گیا، جیسے لوگ چلتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، یہ حقیقت بات ہے، جو باپ کر رہا ہوتا ہے بیٹا اس کو دیکھ کر ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ ویسے بن رہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جس کا دوست جیسا ہوگا وہ بھی اسی جیسا ہوگا، یعنی کہ اگر دوست اسلام پر ہے تو دوست بھی اس کا دوسرا اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، اگر وہ دوست اسلام سے ہٹ کر ہے تو وہ بھی دوست اسلام سے دور کر دے گا انسان۔ ہمارے اندر یہ رسم کہاں سے آئی ہے؟ اگر ہم غور کریں ہر گھر کے اندر، ہر دوست، ہر دو احباب کے اندر، تو وہ اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والضحیٰ واللیل اذا سجا، روشن چہرے کی قسم کھا کے کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ہوا تھا 41ویں سال میں، اور 40 سال میں کیا داڑھی نہیں آتی؟ پھر ہم کون سے اسلام کے اوپر ہیں جو ہم نے داڑھی نہیں رکھی؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیوں نہیں رکھتے؟ اچھا نہیں لگتا۔ کیا جنت ہمارے لیے خریدنا آسان ہے یا پھر روز خریدنا آسان ہے؟ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں گے یہ آسان ہے، یا اسلام کے مطابق زندگی گزار لیں گے وہ آسان ہے؟ اپنی مرضی کی زندگی ہماری کتنی ہوگی اور اسلام پر چل کر زندگی کتنی ہوگی؟ یہ موازنہ ہم کریں، دونوں تو برابر ہیں یار۔ اپنی مرضی کی بھی زندگی اسی وقت اسی ٹائم جائے گی جب اللہ کا حکم آ گیا، اسلام پر چل کر بھی ویسے ہی ہوگی جیسے اسلام جب اللہ کا حکم آ گیا۔ جب دونوں کا خاتمہ ایک ٹائم ہے پھر میرے لیے کیا معاملہ کہ میں پیچھے ہوں، میں اسلام پر کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تفسیر میں بھی یہ بات آتی ہے، ایک صحابی کے 3 بال تھے، داڑھی کے 3 بال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آتا تھا تو چہرہ مبارک پر رونق آ جاتی تھی، مسکراتے تھے اسے دیکھ کر، وہ بڑا حیران ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں آتا ہوں مسکراتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، ہر بندے خوش ہوتا ہے کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سب سے چہرتا ہو گیا، جب مجھے دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں، جب دیکھتے مسکرا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دیکھنے مسکرانے کے بجائے چہرہ ہی پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ وہ پریشان ہو گیا، روزانہ تو مجھ سے دیکھ کے مسکراتے ہیں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہی پھیر لیا، غصے کے اندر ہے۔ جس سائڈ پر چہرہ پھیرا تھا وہ اس سائڈ پر آپ کا بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے اس سے چہرہ بدل کے دوسری طرف ہو گیا، وہ اس طرف آیا پھر پھیر لیا، بڑا پریشان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تو دیکھ کے مسکراتے تھے، اب کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرے داڑھی کے کچھ بال تھے جن کو میں دیکھتا تھا کہ فرشتے اس پر تنگی کرتے ہوئے جھگڑتے تھے کہ میں تنگی کروں گا، میں کروں، آج تو نے وہ کٹوا دیے ہیں۔ میں تو ان فرشتوں کو دیکھ کر مسکراتا تھا، آج تو کٹوا کے آ گیا ہے، تو میرے حسبت سے موڑ کے آ گیا، اب میں تجھے کیسے دیکھوں؟ بتا۔ اگر دنیا کے اندر صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو بتائیں، اگر میں قبر میں ایسے ہی گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یہ کیا آپ کا امتی ہے تو مان لیں گے
یہ آپ کے لیے سوال ہے، جواب نہیں۔ آپ نے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے، کسی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا بندہ فوت ہوتا ہے ویسے وہ اٹھے گا، اسی حالت کے اندر اٹھے گا۔ اگر کلمہ پڑھتا ہوا وہ مرا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اگر وہ گالیاں دیتا ہوا مرا ہے تو گالیاں دیتا ہوا اٹھے گا۔ اگر گانے سنتے ہوئے وہ مرا ہے تو گانے سنتے ہوئے اٹھے گا۔ جس حال میں مرا ہے ویسے وہ اٹھے گا۔ اور پھر کیا ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں، ہمیں حوضے کو سے پانی پلائے تو کیا ہمیں تسلیم کیا جائے گا، یا فرشتے ہمیں ماننے دیں گے کہ یہ واقعی امتی ہے؟ کیا ہمارے اندر دیوار ہو جائے گی؟ کیا ہم نے دین میں ترمیم کر دی، اسلام کو بدل دیا، اپنی مرضی کر لیا؟ کیوں؟ دیکھا دیکھی صرف فلانی کرتا تو پھر کون سی بات ہے، فلانی کرتا پھر کون سی بات ہے۔ ہم نے پھر دیکھا، کس کو دیکھا؟ وہ یار بعض تو عالم لوگ جو ان سے وہ داڑھی کٹوا دیتے ہیں، بعض تو سعودی عرب والے جو عالم ہیں، حافظ ہیں، وہ کٹوا کے بیٹھ لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کس کو؟ لوگوں کو۔ اسلام کو کیوں نہیں دیکھا؟ ہمیں تو اسلام پر چلنے کے لیے کہا گیا تھا، لوگوں کو دیکھنے کے لیے تو کہا ہی نہیں گیا تھا۔ ہم نے کیوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو برباد کیا؟ ہم اچھے نہیں لگتے، ہم خوبصورت نہیں لگتے، اور اللہ چہرے فرماتے ہیں کہ روشن چہرے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چہرے کو برباد کر کر کے اللہ قرآن بھیج رہا ہے۔ ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے کہ اگر ہم ایسے ہی جائیں اور اللہ کے نبی کہیں کہ میرے امت ہی نہیں ہے، تو بتائیں میرے اور آپ کے پاس بچے گا کیا؟ ہمارا ٹھکانا کیا ہوگا؟ تو کیا ہے وہ میں یبتغ غیر الاسلام دینا، کہ اللہ اسلام کے علاوہ کوئی دین کو قبول نہیں کرے گا۔ جب اللہ کوئی قبول نہیں کرے گا تو میں بتائیں کس دین کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ کس دین کے اوپر؟ میرا دین جو مجھے کہتا ہے صرف جمعہ پڑھ لے، باقی نمازیں تیرے پر معاف ہیں، میں کون سا دین مجھے کہتا ہے؟ میرا کہتا ہے جو بس تو اپنے مرضی کے ساتھ زندگی گزار لے، باقی کا تعلق سب سے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بس اپنے کاروبار کو ٹھیک رکھ، دوسرے کو نقصان پہنچائے گا، کوئی مسئلہ نہیں تیرے دین میں۔ تو خود جھگڑا کرتا رہے اور لوگوں کو بس اپنے حق کی بات کی تسلیم کرواتے رہے، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، بس میں صحیح ہوں۔ کیسے اسلام ہے یار ہمارا؟ ہم کس اسلام کے اوپر ہیں؟ قبر میں پوچھا جائے بتائے تیرا اسلام کون سا ہے، ہم کہیں جی ہمارا اسلام دین اسلام ہے، دین الاسلام دین، میرا دین اسلام ہے۔ کیسے اسلام کے مطابق ہمیں؟ تو یہ میرے بھائیوں ابھی ہمارے پاس وہ موقع ہے، جو اسلام کے بغیر دین لے کے آئے گا وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور دنیا میں بھی گھاٹا پانے والوں میں ہے اور آخرت میں بھی۔ اب یہ ہمارے پاس موقع ہے، ہم سوچ لیں کہ ہمارا جو وقت گزر رہا ہے کس دین کے مطابق گزر رہا ہے۔ کیا ہم قبر کے مطابق سوالوں کے جواب کو تیار کر چکے ہیں عملی طور پر یا نہیں کر چکے؟ اگر ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے، زندگی سنت کے مطابق ہے، جتنے بھی عمل ہمارے ہیں، نماز سے لے کر ذکر و اذکار، قرآن مجید، زکوٰۃ، قربانی آ رہی، قربانی کا معامل تک سب میں ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر میرا عمل سنت کے مطابق، اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو جنتی سمجھیں۔ کبھی اپنی انگلیوں پر گن کے دیکھ کر میں اپنی زندگی میں کتنی سنتوں کو لے کے ساتھ چل رہا ہوں، کتنے اعمال کے اندر میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ جتنے آپ کے اعمال ہوں گے اس سنت کے اعمال کے اوپر آپ کہہ سکیں گے کہ اللہ میں کچھ نہیں کر پایا، یہ میرے پاس 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، یہ وہ عمل ہے جو میں ساری زندگی سنت کے مطابق کر کے آیا ہوں، چاہے وہ ایک عمل ہی نہ ہو، لیکن سنت والا تو ہونا چاہیے، اپنی مرضی والا نہیں ہونا چاہیے، دیکھا دیکھی نہیں ہونا چاہیے، جو کتاب و سنت میں حق سچ ہے اس پر چلنا چاہیے۔ اگر وہ عمل ہے اللہ کی قسم ہم اس عمل کو ایک سفارشی بنا سکتے ہیں، اللہ یہی بس ایک عمل ہے اور کوئی عمل نہیں میرا سنت کے مطابق۔ اور اگر وہ عمل ہمارے پاس ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے اور سنت کو بڑھانا چاہیے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ یار میں ابھی تک اتنا بڑا ہو گیا ہوں، موت کے کتنے قریب ہو گیا ہوں، میں نے ابھی تک کوئی عمل نہیں کیا سنت کے مطابق، یا میں اپنی زندگی میں لے کے نہیں چل رہا سنت کے مطابق کوئی عمل کو، تو اس کو ہم ڈھونڈ لیں اور اس کو کرنا شروع کر دیں۔ چاہے سونے کا عمل ہے، چاہے بندہ دیکھیں اب گرمیاں ہیں، روزانہ نہاتا ہے، نہانے کے بعد وہ ویسے نکل آتا ہے، جسم پورا گیلا ہوتا ہے، اگر آخر میں آپ وضو کر لیں، صرف وضو کر لیں، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ نماز آپ نے نہیں پڑھنی،
وضو کا عمل تو کم از کم کر لیں، آخر میں وضو کریں اور پھر اپنے کپڑے پہن لیں جیسے بھی آپ تولیے استعمال کرتے ہیں، لیکن وضو جب کر لیں گے اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ کا جو مخصوص جسم ہے اس پر نہیں ٹچ ہونا چاہیے، ننگا جسم کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا جسم، ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹ کے تو فائدہ ہی نہیں۔ وضو کر لو پھر آپ اپنے کپڑے پہن لو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جب تک وضو میں رہے گا، سنت کے مطابق عمل کرے گا، وہ وضو میں رہے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتے ہیں۔ کم از کم ساری زندگی یہی ایک عمل رکھ لو کہ جب بھی میں نہا کے نکلوں گا وضو کر کے نکلوں گا۔ نماز بعد کا معاملہ ہے، پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی۔ اگر آپ کا وضو رہا تو نماز پڑھنی، نہیں رہا بے شک صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، نہیں وضو کر نماز کا ٹائم تو آپ وضو کے ساتھ رہیں گے جتنا بھی دیر رہیں، پابندی نہیں ہے کہ آپ سارا دن رہیں، جتنا آپ وقت آسانی سے گزار سکیں وہ وضو کے ساتھ گزارا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی